بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت آزمایا، پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنا بہترین صبر کیا کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سوران کی طرف بھیجا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لاتعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ جائیداد اور زمین بھی عطا کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے اور ان کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند اور خوب طاقتور تھے اور ہر کوئی آپ علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نعمتوں سے مالا مال نوازا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی مثال بن جائیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سب مال ختم ہو گیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کی ساری اولاد فوت ہو گئی۔ اولاد کا کھو جانا بہت بڑا ہی غم ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ان کے سامنے ہی وفات پا گئے، یہاں تک کہ ان کے سارے جانور اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بھی چھین لی گئی اور وہ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے، اور وہ بیمار ہو گئے، اور بیماری اس قدر شدید تھی کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام میں اٹھنے تک کی صلاحیت نہیں بچی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی، اور آپ علیہ السلام کے سارے دوست آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں یہ پھیلنے والی بیماری نہ ہو اور حضرت ایوب علیہ السلام سے انہیں یہ بیماری نہ لگ جائے۔ اس طرح سب دوست اور رشتہ دار حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت کے لیے بس آپ علیہ السلام کی بیوی رہ گئی۔ وہ بہت ہی وفادار بیوی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی اور آپ علیہ السلام کو کھلاتی پلاتی اور نہلاتی تھی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا مال بالکل ختم ہو گیا اور بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھر میں نوکرانی کا کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لا سکیں اور اپنے شوہر کی تیمارداری کر سکیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش کچھ مہینے نہیں بلکہ پورے 12 سال جاری رہی۔ ایک روایت کے مطابق آزمائش کا یہ عرصہ 18 سال تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہیں کیا تھا۔ سال در سال ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ علیہ السلام کے حالات کو بدل دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنا عرصہ بیماری میں رہا ابھی اتنا عرصہ تنگ دستی اور بیماری میں نہیں گزرا، اس لیے ابھی میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے یا اللہ تعالیٰ میری اس حالت کو بدل دے جب تک 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں نے ناز و نعمت میں 80 سال گزارے ہیں، اس طرح میں اس بیماری اور تنگ دستی میں 80 سال صبر کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی بیوی مایوس ہوگی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں گے تو یہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اور اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو لوگوں نے کام دینا بند کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے انہیں نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ انہیں گھر خرچ کے لیے کچھ پیسے مل جائیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، اور میری حالت کو تو ہی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرما لیا اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ پہلے بھی ایسے کتنے موقع آئے تھے کہ جب آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے ہمیشہ صبر کیا۔ اس لیے جب بھی صبر کی مثال دی جاتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر کیا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا پیر زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کی باہر والی بیماری ختم ہو گئی، اور جب وہ پانی پی لیا تو جسم کے اندر سے وہ بیماری ختم ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی بھی جوانی لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر بہترین صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹھیٹھیوں کی برسات ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو غسل کے دوران ہی نوازنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سونے کی ٹھیٹھیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس کر دی، مال اور دولت واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے آزماتا ہے اور جسے چاہے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کچھ لے لے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ آزمائش ہر کسی پہ آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا مشکل وقت میں رویہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکل حالات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔